الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی پہلا سوال شامل کرتے ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی سلسلہ عالیہ میں لطائف کرتے وقت ضربیں پوری قوت سے لگانے کا حکم ہے۔ اس کی ابتدا جاننا چاہتے ہیں کہ خواجہ محمد نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یا مشائخ اکرام سلسلہ عالیہ میں سے کسی ہستی نے جاری کیا یا پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سارے فرائض کے احکام ہیں۔ جو حکم قرآن سے ثابت ہوتا ہے وہ فرض ہے، اور ان کے طریقے سلیقے اوقات معین ہے۔ نماز فرض ہے، اس کا طریقہ، اس کے اوقات، اسی طرح حج، زکوٰۃ، معیار، اوقات فرض ہے۔ ذکر کا حکم بھی قرآن کریم میں جا بجا ہے، صحیح، لیکن ذکر کے طریقہ کار معین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوں ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہوئے ہوں سوتے ہوں ذکر کرتے ہیں۔ تو ذکر میں صرف ایک پابندی ہے کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ شرعی حدود کے اندر آپ جس طرح بھی کرتے ہیں اس پہ کوئی پابندی، کوئی ایک خاص معین طریقہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اب یہ ذکر ہوتا ہے صفائے قلب کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے جو اسے صاف کرتی ہے۔ ٹھیک۔ دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں، آپ ایک برتن صاف کرنے کے لیے مانج رہے ہیں، اس پر آپ کھیلتے رہیں، آہستہ آہستہ مانجتے رہیں، تو کبھی مانج تو جائے گا ہی۔ زور سے 2-3 بار رگڑیں گے تو زیادہ صاف ہوگا۔ زیادہ صاف، بالکل صحیح۔ تو آپ اس بات کو چھوڑیں کہ یہ کس کا اطاعت ہے، آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ دل کی صفائی کر رہے ہیں۔ زور سے رگڑیں گے مانجیں گے تو جلدی صاف ہو جائے گا۔ اللہ آپ آہستہ آہستہ بیٹھ کے کرتے رہیں، وقت زیادہ لگ جائے گا، اور اس میں کوئی گناہ ثواب کی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا، انہی کا ایک اور، ان کے 3 سوال ہیں اور انہوں نے نام نہیں لکھا اپنا۔ حضرت جی ذکر اسم ذات مسلسل متواتر اور پاس انفاس کرنے سے کیا دل و دماغ کو اور اپنی سوچوں کو متوجہ اللہ رکھنا مقصود ہے، یا کہ اس مشق کے کرنے سے انسانی مادی جسم، خون، گوشت اور ہڈیوں پٹھوں کی اصلیت بھی بدل جاتی ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو نکسیر پھوٹنے پر زمین پہ گرنے والے ہر قطرہ خون سے اسم ذات اللہ لکھا جاتا، اور کلام پاک میں بھی ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جی 2 گزارشات ہیں اس میں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اہل اللہ کے واقعات اور قصے لکھنے والے لوگ جو ہیں، صوفیاء کو لکھنے والے غیر صوفی۔ ٹھیک ہے۔ اب کوئی غیر شاعر پہ بحث کرے گا
وہ تو اس کے رموز سے واقف ہی نہیں کوئی غیر ادیب ادب پہ بحث کرے گا، بے حاصل ہے. کوئی فلسفے سے ناواقف فلسفی پہ بحث کرے گا تو کیا کرے گا؟ غلط ہے. تو جو تصوف سے واقف ہی نہیں وہ صوفیاء پہ بحث کرتے ہیں تو ایسی ہی باتیں لکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. خون جو جسم سے نکلتا ہے وہ نہ خود صرف ناپاک ہوتا ہے، کسی چیز پہ لگ جائے اسے بھی ناپاک کر دے. اللہ اکبر. وضو ہو تو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. کپڑے پہ لگے ناپاک ہو جاتا ہے. تو اس سے اللہ لکھنے کی کیا تک؟ بالکل صحیح. یہ باتیں تو قابل توجہ نہیں، ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اس فن کو جانتے ہیں. رہی یہ بات کہ ذکر کیوں کیا جاتا ہے اور اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صفائے قلب کے لیے، کیونکہ اللہ کا جو کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہوتا ہے وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، اس میں کیفیات ہوتی. صحیح. اللہ کریم جب ارشاد فرماتے ہیں، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، میں ایک شخص کو گالی دیتا ہوں، اس پر غصہ آئے گا کہ نہیں؟ بالکل آئے گا. غصہ کیفیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آدمی کو دعا دیتا ہوں، وہ خوش ہوگا کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی. خوشی ایک کیفیت. کیفیت ہے. بالکل صحیح. الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے، اس کے دماغ تک پہنچے، کیفیت اس کے دل میں ماری. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ہم قرآن سنتے ہیں، ہمارے دل میں کیفیت کیوں نہیں آتی؟ ہم حدیث شریف سنتے ہیں، وہ ہم پر وارد کیوں نہیں ہوتی؟ ہم ویسا کرتے کیوں نہیں؟ غصہ آیا تو لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، خوشی آئی تو کم از کم مسکرا تو دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. تو وہ کیفیت حاصل کرنے کا نام تصوف ہے، اور اس کے لیے دل کو صاف کیا جاتا ہے. ذکر سے دل کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ارشاد ہے کہ دل ذکر سے قرار پکڑتے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. جب آپ کا دل دھڑکتا ہے تو سارے بدن میں خون پہنچتا ہے، اس کی دھڑکن میں لغزش آتی ہے تو کہیں نہ کہیں خرابی ہو جائے. اگر دل میں اللہ آئے گا اور اس کے انوارات آئیں گے تو باقی جسم، ہڈیاں، پٹھے، گوشت کیوں متاثر نہیں؟ اللہ اکبر. بالکل تو اس ٹھیک. کا مطلب ہے کہ نس نس متاثر ہوتی ہے، مثبت اثر اس پہ آتا ہے، اور خلوص سے دل سے اتباع رسالت اور اتباع دین کرنے کا دل چاہتا ہے، اور دل کی گہرائیوں سے بندہ اس پر عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اچھا سر جی، ایک اور انہی کا ایک تیسرا سوال ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ کہتے ہیں کہ بندہ مختار کے ساتھ تک ہے اور مجبوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، ان کے واقعات میں ملتا ہے کہ بندہ کس حد تک مختار ہے. انہوں نے فرمایا ٹانگ اٹھا لو، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی. انہوں نے فرمایا دوسری اٹھا لو، اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا. فرمایا بس اتنا ہی ہے. اللہ اکبر. سوال یہ ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو نیکی اور بدی واضح کر کے کہ یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی نہیں ہے، یہ برائی ہے. صحیح. فیصلہ تمہارا ہے، اس راہ پہ چلنا چاہتے ہو یا اس پہ. یہ اختیار ہے بندے کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. صحیح. اور اس میں کسب کا دخل کس حد تک ہے؟ کسب جو ہے وہ ضروری ہے، قانون فطرت ہے. صحیح. کسب چھوڑ دیں گے تو یہ ایک اور جرم بن جائے. اچھا. کسب ضروری ہے. ضروری ہے. آپ کے پاس دانے گندم کے پڑے ہیں، آپ پیستے نہیں، آٹا گوندتے نہیں، توے پہ ڈال، آپ بیٹھے ہیں جی میں توکل ہے روٹی بن جائے گی، یہ گستاخی ہے. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک. آپ شادی نہیں کرتے، توکل پہ بیٹھے ہیں اولاد ہو جائے گی، یہ توکل نہیں، یہ گستاخی ہے. بالکل صحیح ہے. کسب اور اسباب ذرائع اختیار کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق اختیار کرنا اصل عبادت یہ ہے. سبحان اللہ. جو عبادت ہم کرتے ہیں، قرآن کریم فاتح فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. عبادات الہی برائی اور بے حیائی سے روک دیتی. یعنی جو ہم عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ اللہ سے تعلق اتنا بن جائے کہ ہم عملی زندگی میں برائی سے رک جائیں. بالکل ٹھیک. تو مطلب ہے اس کا حاصل بھی عملی زندگی ہوئی. بے شک. بے شک. عملی زندگی میں خلاف شریعت جانا غیر مناسب ہے، نقصان دہ ہے.
شریعت کے مطابق اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہے، اور ضروری یہ ہے، بندے کے لیے فرض ہے، اس پر اس کا منصب ہے۔ اب ان پر اسباب پر نتائج مرتب کرنا یہ اس کی مرضی، سبحان اللہ، سبحان کس اللہ۔ پر کتنا نتیجہ مرتب کرتا ہے وہ دلوں کے حال سے وہ واقف ہے، وہ جانتا ہے کس نے کتنا سبب صحیح اختیار کیا، کتنے خلوص سے کیا، اس کو کتنا اجر دینا ہے، وہ اس کے فیصلے ہیں۔ آپ عدالت میں دلائل دے سکتے ہیں، فیصلہ نہیں لکھوا سکتے۔ بے شک، بے شک۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ اسباب اختیار کر کے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق آپ سرخرو ہو جاتے ہیں، اس پر فیصلہ اس کا ہے۔ اس کا بالکل ٹھیک۔ تو اسباب چھوڑنا جو ہے یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، اسباب ضروری ہیں۔ ضروری۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، قاری مبارک علی ہیں لودھرا سے۔ یہ کہتے ہیں میری بیوی میری لگاتار تلقین، نصیحت اور وعظ کے باوجود نماز کی پابندی نہیں کرتی، رہنمائی فرما دیجئے کیا مجھے اس سے قطع تعلق کر لینا چاہیے یا کیا ہلا کروں کہ وہ نمازی ہو جائے؟ یہ سب تک نہ جائیں، قطع تعلق کرنے کا یہ سبب درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آخر مسلمان ہے، گناہ گار صحیح، اللہ کے نام پر آپ پر حلال ہوئی، اس کے حقوق ہیں آپ پر، آپ کے حقوق ہیں اس پر۔ کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا کردار ایسا رکھیں کہ وہ بھی نمازی ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ نماز کے جو اثرات کردار پہ آنے چاہیے وہ ہمارے کردار پہ ہیں، تو ہمارا ساتھی بھی نمازی ہو جائے گا کہ یہ نماز پڑھتا ہے، تو اس میں اگر ہم نماز پڑھ کے جھوٹ بولیں گے تو وہ کہے گا یار کیا فائدہ ہے اس کا، ایسی نماز ہو گئی، بالکل ایسے ہی، یا بالکل ایسے۔ برائی کریں گے یا لڑائی جھگڑے کریں گے یا گالیاں دیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو باقاعدہ نمازی ہیں، ہماری نمازوں کے اثرات ہمارے تعلقات پر، ہماری زبان پر، ہمارے کردار پر آنے چاہیے۔ ساتھ والا بھی نمازی ہو جائے گا، پھر آپ اس کے لیے دعا کریں، حق بنتا ہے اس کا آپ پر، آپ کا اس پر، اس کے لیے دعا بھی کریں، وقتاً فوقتاً پیار سے محبت سے سمجھاتے بھی رہیں۔ صحیح۔ پھر بھی نہ سمجھے تو آپ کا حق ادا ہو گیا، کیوں نہیں پڑھی اس کا جواب لینا اللہ کا کام ہے، میرا اور آپ کا۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب اس کے جواب دے اس کے شوہر نہیں ہے کہ اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی طرف سے حق ادا کر رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، پڑھا لیں۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495501، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ آپ ہمیں اپنا سوال ای میل کر دیجئے یا SMS کر دیجئے، اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب نادیہ برمنگھم سے۔ ہمارے گھر کے قریبی سینٹر میں اکثر خواتین گیٹ ٹوگیدر رکھتی ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کو مختلف وظائف بتاتی ہیں۔ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، براہ کرم یہ بتا دیجئے کہ سب سے افضل وظیفہ کون سا ہے؟ بیٹا سب سے افضل وظیفہ آپ کا کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، آپ کی اللہ پر اعتماد کی کیفیت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیفیت کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا سبب، کوئی ایسا حکمران، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو اللہ کو کسی کام کے کرنے پہ مجبور کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وظیفہ پڑھنا ہے تو اپنی اصلاح کے لیے پڑھیں، وظیفہ پڑھنا ہے تو اخروی نجات کے لیے پڑھیں، وظیفہ پڑھنا ہے تو کردار کو چمکانے کے لیے پڑھیں۔ سب سے بہترین وظیفہ نماز ہے پنجگانہ، سب سے بہترین وظیفہ قرآن کریم ہے، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ سب سے بہترین وظیفہ
درود شریف ہے. اچھا آپ عجیب بات ہے، آپ کو ایک آیت قرآن کی بتاتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے یہ ہو جائے گا، تو وہاں سارا قرآن پڑھا جائے تو اس سے زیادہ نہیں ہو جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈیفینیٹلی اگر ایک آیت سے یہ ہوتا ہے تو 30 پاروں سے تو بہت زیادہ ہونا چاہیے. تو پھر سارا کیوں نہ پڑھے، ایک آیت کیوں پڑھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یعنی وظیفوں کی فلسفی تو یہاں سے سمجھ آ جاتی ہے نا. کہتے ہیں جی آپ سورت مزمل پڑھیں تو مصیبتیں ٹل جائیں گی، تو ایک سورت مزمل پڑھیں تو قرآن کی ساری صورتیں پڑھیں تو پھر تو اور زیادہ ٹل جائیں گی. کیا بات ہے. تو قرآن کو جاننے، سمجھنے، اپنانے کے لیے پڑھنا چاہیے. صحیح. اس کے اپنے فیصلے ہیں، وہ بڑے فیصلے کرتے ہیں جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی. اتنی نعمتیں ہمیں دیتا ہے جو ہم نے مانگی نہیں ہوتی، ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ مجھے یہ چیز مل سکتی. بے شک بے شک. وہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتی، وہ دے دیتا ہے. کس وظیفے پر دی ہمیں تو خیال بھی نہیں تھا. صحیح. ظاہر ہے تو یہ وظیفوں کا فلسفہ اس لیے کرنا کہ دنیا میں وظیفے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ فضول سی بات ہے. قرآن کو، اللہ کے کلام کو اور درود شریف کو، نماز روزے کو اس کی اطاعت کے لیے کرو اور اس سے دعا کرو. جو وہ عطا کرو تو ہماری سمجھ سے زیادہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. پروفیسر ماجد حسین امان نے گجرانوالہ سے، کشف انعامات باری میں سے ہے تو پھر صاحب کشف خطرے میں کیوں ہے؟ جس کے پاس دولت ہوتی ہے خطرے میں وہی ہوتا ہے. کیا خطرہ ہوتا ہے اس کو؟ بھائی میرے بھائی، بادشاہ کو خطرہ ہے سلطنت چھن جائے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. امیر کو خطرہ ہے کوئی دولت لے لے گا، ٹھیک جو ہے. جگی میں بیٹھے اس سے لینے کیا؟ اس سے تو کوئی خطرہ نہیں کسی. ظاہر ہے اس کو تو کوئی خطرہ نہیں. ایک بندے کے پاس نہ گھر ہے، نہ در ہے، لباس بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، زمین پہ لیٹے، اب چور آ کے کیا لے تو جائے؟ صاحب کشف کو، کشف کے اس کے پاس ایک دولت ہے، اس کا دل اتنا صاف ہے کہ دل کا کشف کیا ہے، دل کا آئینہ اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ وہ عالم غائب میں یا عالم امر میں کچھ چیزیں دیکھ لیتا. ٹھیک ہے. تو بہت بڑی دولت ہے اس کے پاس، بادشاہوں کے پاس بھی نہیں. تو شیطان کو زیادہ خطرہ ہوگا اس سے، وہ زیادہ کوشش کرے گا اس کی ضائع کرانے کی. صحیح. تو اس سے زیادہ احتیاط لازم ہوگی. خطرہ تو اسی کے ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. پاس ہی کچھ نہیں تو خطرہ کس بات؟ پھر خطرہ کس بات کا؟ حافظ غلام جیلانی ہے صادق آباد سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی سلاسل تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ کیا کسی حدیث پاک میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح سے سلاسل تصوف ہوں گے؟ گزارش یہ ہے کسی حدیث پاک میں ہے کہ آپ کے بعد اس طرح کے مدارس ہوں گے، بریلی ہوگا، دیوبند ہوگا، مدینہ یونیورسٹی ہوگی، ہے کہ کوئی کرنے کی بات کیا کرو. علوم ظاہری کو حضور کے زمانے میں بخاری تھی، حدیث کی کتابیں تھیں نہیں تھی، سب بعد میں. حضور کے زمانے میں فقہ کی کتابیں تھیں، ضرورت ہی نہیں تھی. حضور کے زمانے میں مدارس تھے، تب ضرورت نہیں تھی اس طرح کے جو آج ہیں. بالکل ٹھیک بات. تو جو چیزیں کرنی ہیں، کنٹینیو رکھنی ہیں، ان کے لیے جو اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں وہ سب شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، اگر کوئی شریعت کے خلاف نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. جو ظاہری دائرہ کار ہے شریعت کا، کوئی منع نہ ہو، حرام نہ ہو، تو وہ اسباب اسی ذیل میں آتے ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک. ہر گاؤں میں کوئی 10 مسجدیں تھیں، مدینہ منورہ میں ایک مسجد نبوی تھی. بالکل ٹھیک بات. بالکل صحیح بات. تو بھائی میرے جو ضرورتیں بڑھتی ہیں ان کے لیے شرعی حدود کے اندر جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. جس طرح ظاہری تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ادارے بن گئے، اسی طرح ان کیفیات کے جو اثرات باطن پہ وارد ہوتے ہیں، کیفیات وارد ہوتی ہیں، ان کو پھیلانے کے بھی ادارے بن گئے. اچھا مجھے ایک بات کی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ نہ چوری ہے، نہ ڈاکہ ہے، نہ قتل ہے، نہ کچھ اور ہے، اللہ کا ذکر ہے اور اس پہ اتنی تنقید اور کیوں ہے جی؟ کہاں سے ہے جی؟ کیسے ہے؟ کمال یہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ بار جس کام کو کرنے کا کہا گیا وہ ذکر ہے. بے شک بے شک. اور اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے وہ ہے ہی ذکر.
بندہ اللہ کی ذات کو نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، اس کے نام کی تکرار سے جو کیفیت دل میں وارد ہوتی ہے وہی معرفت الہی ہے۔ لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے نا کہ وہ کیفیت کسی کو حاصل ہو تو پتہ چلے نا۔ بھئی گزارش یہ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ جو ہے اس میں مردانہ اوصاف نہ ہوں تو وہ یہ نہ سوچے کہ دنیا میں مرد ہوتے ہی نہیں، ہوتے ہی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ حضرت اس کا جواب یہ دیا کرتے ہیں اور بڑا معقول جواب ہے، بڑا معقول جواب ہے۔ عزیز جی، پروفیسر ماجد حسین اوان ہے اسلامیہ کالج گجرانوالہ سے۔ ترک سنت اور خلاف سنت میں کیا فرق ہے؟ ترک سنت یہ ہے کہ آپ کسی کام کو جو سنت کے مطابق کرنا چاہیے بالکل ہی زندگی میں اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں کوئی سنت کی اہمیت نہیں ہے، جیسا ہوتا ہے وہ کام کر لیتے ہیں، کبھی سنت کے مطابق ہوتا ہے کبھی خلاف ہوتا ہے، آپ کو یہ ادراک یا احساس ہی نہیں ہے کہ سنت بھی ہے یا اس کے مطابق کرنا ہے یا نہیں۔ یہ ترک سنت ہے۔ خلاف سنت ہر وہ کام ہے جو طریقہ اور سلیقہ اسلام نے بتایا ہے، سنت میں موجود ہے، حضور نے کیا ہے یا کوتا دیکھ کر پسند فرمایا ہے یا کرنے کا حکم دیا، اس کے خلاف کیا جائے تو یہ خلاف سنت۔ صحیح، مطلب ایک میں احتیاط ہی نہیں ہے، ایک میں پرواہ ہی نہیں ہے، ترک کر دیا، چھوڑ دیا، کوئی آپ کی زندگی میں سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک، تو اگرچہ اس میں بعض باتیں آپ سنت کے مطابق کر جاتے ہوں گے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، لیکن آپ کا ارادہ نہیں ہے سنت کا اتباع کرنے کا، یہ ترک سنت۔ یہ ترک سنت ہے۔ خلاف سنت یہ ہے کہ کوئی کام آپ جو کرنے کا طریقہ حضور نے فرمایا اس کے خلاف کرتے ہیں تو وہ ترک، وہ ہاں سنت ترک ہو گئی، ٹھیک، اور یہ خلاف سنت۔ کبھی پھر آپ اس کے مطابق بھی کر لیتے ہیں۔ ترک سنت میں دوام نہیں ہوتا۔ صحیح، خلاف سنت لمبا کام ہے، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں، آپ اس کے مطابق شاید آپ ساری زندگی نہ کریں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح سے اطہر خورشید ہیں کوٹ لکھپت سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی رحمت اور خاص رحمت ان میں کیا فرق ہے؟ ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اور اس کا وجود بجائے خود رحمت الہی، بے شک، یعنی اس کی تخلیق، اس میں مختلف اوصاف، اس کا وجود۔ دنیا میں جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، بعض لوگوں نے انبیاء کو ظلماً شہید کر دیا، اس حد تک بھی گئے، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ دوڑے، بدر و احد میں تلواریں لے کر مقابلے میں آ گئے، دندان مبارک شہید کیے۔ صحیح، تو ان کی بھی زندگی تو ہے، بے شک، بے شک، رزق بھی ہے، اولادیں بھی ہیں، آنکھ، کان، ناک، دماغ، ہاتھ پاؤں، بے شمار نعمتیں بھی۔ اس کا مطلب ہے یہ عمومی رحمت ہے، سبحان اللہ، جس میں ہر ایک داخل ہے، چاہے وہ مسلم ہے، مومن، کافر، نیک، بدکار، چور، ٹھگ، ڈاکو، قاتل، نیک، شریف، سب داخل ہیں، اس کی رحمت سے سب مستفید ہیں۔ رحمت خاص یہ ہے کہ کسی کو اپنی آشنائی دے، اللہ اکبر، اس سے سمجھ آ جائے کہ میرا کوئی مالک ہے، سبحان اس کا رسول ہے، اس کے رسول نے مجھے یہ شعور دیا، یہ آگاہی دی، اس کو راضی رکھنے کا مجھے یہ سلیقہ سکھایا کہ زندگی اس طرح گزارو تو تم سے خوش ہوگا، اللہ اس طرح گزارو گے تو ناراض۔ یہ رحمت خاص ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت خاص کرے۔ یہ مومنوں کا حصہ ہے، رحمت عامہ جو ہے وہ ساری مخلوق کا حصہ۔ مسز عابدہ سرور شیخ پورہ سے، حدیث پاک ہے، آنا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس کائنات میں تقسیم کیے جانے والے تمام رزق کی بات کی گئی ہے یا اس سے مراد فیوزات و برکات ہے؟ اللہ اللہ اللہ، بات یہ ہے، یہ مادی رزق، مادی اسباب و وسائل، جیسے ابھی ابھی بات گزری، یہ تو کافر کو بھی حاصل، بالکل ٹھیک، یہ رحمت عامہ ہے، عامہ ہے، صحیح، اور یہ بدکار، بے دین،
چور ٹھگ قاتل ہر ایک کو زندگی، امور زندگی، وسائل یہ سب حاصل ہیں، لیکن ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟ عذاب الہی، بے شک چند روزہ زندگی کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں عذاب۔ تو اس کا مداوع کیا ہے؟ اصل نعمت ہے کہ جو اس کا مداوع ہے صحیح، وہ ملا کائنات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے درد کی دوا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ خزانہ کہاں سے لیا؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو معرفت الہی، تعلق باللہ، اتباع رسالت، دین اور اس میں خلوص، قرآن اور اس کی کیفیات، تجلیات باری اور انوارات، یہ خزانہ ہے، یہ نعمت ہے جو غیر مسلم کو نصیب نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک۔ اب یہ تقسیم کہاں سے ہو رہی ہے؟ قیامت تک کون بانٹ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے انبیاء آئے، سبحان اللہ، ان کے علاقے مختص تھے، امتیں مختص تھیں، افراد مختص تھے اور وقت مختص تھا۔ صحیح، پھر دوسرے تشریف اپنے اپنے وقت میں سب نے یہی نعمت بانٹی، لیکن جب حضور مبعوث ہوئے تو گویا سورج طلوع ہو گیا، ساری کائنات روشن ہو گئی، اور قیامت تک ہر فرد اس سے مستفید ہو سکتا ہے جو بھی چاہے، سبحان اللہ، جہاں بھی سبحان چاہے، جب بھی چاہے۔ اللہ، موت سے پہلے کوئی بھی جہاں بھی جو بھی توبہ کر لے مستفید ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ عطا کر رہا ہے، حضور بانٹ رہے ہیں۔ آپ اس کو آپ دال روٹی پہ نہ لے جائیں، بولتے کام سی چیز ہے، جانوروں کو بھی مل رہی ہے اور کافر کو بھی مل رہی ہے، اور اس کی کیا قیمت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر ایک گھونٹ پانی کے لیے مر جاتا، اسے نہ دیتا۔ دنیا کی تو کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے، اس نے کافروں کو بھی دے رکھی۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سارے لوگ اگر بھاگ پڑیں گے اور لوگوں کے لیے یہ آزمائش بن جائے گی تو میں کافروں کے مکان سونے چاندی کے بناتا اور سیڑھیاں اور ان کے دروازے سونے چاندی کے لگاتا اور اتنی دولتیں انہیں دیتا۔ ان کے پاس یہی چند سال ہیں، پھر ساری عمر انہوں نے جہنم میں جلنا ہے، یہاں تو موج کر لیتے، اس کی تو وہ بھی مخلوق۔ فرمایا یہ تو میں نے دوسرے لوگوں پہ احسان کیا ہے کہ انہیں اتنی دولت نہیں دی کہ سب دولت دے کر ہی گمراہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور یہ ہماری کتنی غلط فہمی ہے کہ یہ 15-20 سال، ظاہر ہے 40 سال کی عمر کو تو بندہ پہنچ جاتا ہے کچھ کرتے کرتے بنتے تو 20 سال اور 25 سال اور، تو اس کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، جھوٹ سچ اور یہ وہ۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ آپ بھی اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ آخر میں جاتے جاتے نقوش حق حضرت جی کی ایک کتاب ہے، اس سے اقتباس ہے: پیر یا مشائخ اس لیے ہوتے ہیں کہ طالب کے دل میں وہ برکات انڈیل دیں اور اس میں ایسی کیفیات پیدا کر دیں کہ وہ اللہ کو حاضر اور موجود ماننے لگ جائے۔ پیر کے پاس وہ دولت ملتی ہے جو دنیا میں نایاب ہے، اور وہ ہے ایمان باللہ، اللہ پر یقین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یقین جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر مجبور کر دے، اور جہاں سے یہ نہ ملے وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔